ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پپاچیز موت کی آگے کی کہانی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جو پپاچی تھے جو ڈسکوری، جو کھوج اس نے کی تھی، اس کا کریڈٹ اس کو نہیں دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے this life of bitterness after retirement continued for many years۔ اسی لیے ریٹائرمنٹ ہو جانے کے بعد بھی وہ کڑواہٹ پپاجی کے من میں قائم رہی۔ He was not satisfied, he was feeling unhappy۔ تو بٹرنس جو تھی وہ قائم رہی اس کی زندگی میں ریٹائرمنٹ کے بعد۔ تو آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے پپاچی سن چیکو واز اے اسکالر ایٹ دا آکسفورڈ یونیورسٹی۔ پپاچی کا بیٹا جس کا نام چیکو تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک اسکالر تھا۔ ونس ڈیورنگ ہز وزٹ ٹو ہوم، ایک بار جب وہ گھر آیا، ہی saw his father beating his mother، اس نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ ماں کو پیٹ رہا تھا with the brass flower vase، جو پیتل کے پھولدان سے اس نے دیکھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو پیٹ رہا تھا۔ چیکو took hold of his father's arm، تو بیٹا جو تھا چیکو، اس نے اپنے باپ کا بازو پکڑ لیا and twisted it at his back، اور اس سے اس کی پیٹھ کی پیچھے کی طرف مروڑ دیا، پیچھے کی طرف بازو مروڑ دیا، ٹوسٹ کیا۔ He also warned his father not to do so in future، تو اس نے اپنے باپ کو آگے سے ایسا نہ کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی کہ آج کے بعد ایسا ہرگز نہ کرنا، اور دھمکی دے ڈالی بیٹے نے باپ کو، ماں کے ساتھ ایسے کبھی اب پیش نہیں آنا۔ Now a great change came in Papachi's life، اب پپاچی کی زندگی میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ He never again spoke to his wife till his death، اس واقعے کے بعد اپنے مرنے تک اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بات نہ کی۔ پپاچی نے اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بات نہ کی۔ And when he died، اور جب اس کی موت ہوئی، مماچی wept a lot not because she loved him but because she was used to living with him۔ اور جب اس کی موت ہوئی تو مماچی بہت روئی، اسی لیے نہیں کہ وہ اپنے خاوند سے محبت کرتی تھی، بلکہ اسی لیے used to living with him، اسی لیے کیونکہ اس سے اس کے ساتھ رہتے چلے آ جانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اب بیچاری جو مماچی تھی، اس کی بیوی تھی، he was used to living with him، تو وہ عادی ہو چکی تھی، تو وہ عادت جو پڑ گئی تھی اس کے رہنے کے ساتھ، تو اسی لیے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ مماچی wept a lot، مماچی نے رویا not because she loved him، دراصل اس کو پپاجی کے ساتھ محبت اتنی نہیں تھی، بلکہ اب ایک دوسرے کے رہنے کے ساتھ وہ عادت سی پڑ گئی تھی، وہ عادی ہو گئی تھی کو۔ اس کے ساتھ ایک کہانی کمپلیٹ ہوئی، لیکن کچھ جو امپورٹنٹ جو اس میں لیسن ہمارے لیے کیا ہے کہ پپاچی اور مماچی کا کریکٹر، یہ اس لیسن میں انسٹنس آف ہیومر بھی یوز ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایکچولی ہمیں یہ سبق ملتا ہے which is very important، جو رائٹنگ ورک میں آپ دیکھ سکتے ہیں، that is male chauvinism، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بھی مین ڈومینیٹڈ ورلڈ ہے، اور جو مین ہے، مین ہیز ٹریٹڈ وومن ناٹ ایز این ایکول پارٹنر ان لائف بٹ ایز اے میئر سلیو۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ عورتوں کو ایکول پارٹنر نہیں سمجھتے اپنے لائف میں، بٹ ایز اے میئر سلیو،
بلکہ وہ غلام کی طرح ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. جیسا کہ اس لیسن میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ پاپاجی جو تھے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آئے. اس نے اپنی بیوی کا کبھی ساتھ نہیں دیا، اس کو تنگ کرتا تھا، اس کی بدنامی کرتا تھا. یہ ساری چیزیں سامنے آئی. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ کوشچن کبھی آ سکتا ہے. The lesson it's a reflection of male chauvinism, male dominated world, جہاں مرد جو ہے یہ عورتوں کو جیسے غلاموں کی طرح پیش آتے عورتوں کے ساتھ. تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کہانی میں جو آتھر ہے اروندھتی رائے، شی از ویری سکسیسفل. وہ کامیاب ہو جاتی ہے ریزنگ کروشل سوشل ایشوز. جو سوشل ایشوز ہوتے سماج میں ان کی عکاسی کرنا، ان کو اٹھانا. دراصل اس لیسن میں وہی مقصد ہے. تو اسی لیے جو آتھر ہے، the author has raised the question of women's shabby treatment at the hands of man، کہ کیسے عورتوں کے ساتھ جو مرد ہوتے ہیں وہ کیسے غلط سلوک کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ. تو اس کہانی میں بھی it has been depicted through the relationship between پاپا جی and ماما جی. اسی لیے پاپا جی اور ماما جی کا جو رشتہ ہے اس میں ان چیزوں کی عکاسی ہوتی ہے کہ کیسے میل ڈومینیٹ ورلڈ میں میل جو ہے وہ ہمیشہ اپنی ڈومیننسی دکھاتا ہے اور عورت کو کم تر سمجھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ جو ایگزام میں پوچھی جا سکتی ہے. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. تھینکس. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم.